امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا اور ایران نے جواب میں دبئی، دوحہ، ریاض، ابوظہبی سب عرب شہروں پر میزائل داغے۔ لیکن ایک سوال جو کروڑوں مسلمانوں کے ذہن میں گھومتا ہے، عرب ممالک نے ایران کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آخر ایران نے عرب ممالک کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ سب تو مسلمان ہیں، انہوں نے ایران کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ عرب ممالک اگر ڈرتے ہیں تو کس سے؟ ایران سے یا اسرائیل سے؟ تو کیا عرب ممالک نے ایران کو اکیلا چھوڑا کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت ہے، یا اس کے پیچھے ان کا معاشی استحکام ہے؟ عرب ریاستوں نے آخر کیوں ایران کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، 1400 سال پرانی کہانی کا حصہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب اور ایران کی دشمنی کب اور کیوں شروع ہوئی؟ سنی شیعہ تقسیم نے اس نفرت کو کیسے ہوا دی؟ 1979 کے اسلامی انقلاب نے سب کیوں بدل دیا؟ ایران کا پراکسی نیٹ ورک حزب اللہ، حماس، حوثی کیا ہے؟ 2023 میں غزہ جنگ میں عرب ممالک خاموش کیوں رہے؟ 2026 کی تازہ جنگ میں عرب ممالک نے ایران کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پاکستان اس سب میں کہاں کھڑا ہے؟ تو چلیے سچ کو تلاش کرنے کے لیے اس کہانی کے اوراق میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ایک سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، اصل دشمنی کہاں سے آئی؟ پہلی اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ عرب ایران تنازع صرف مذہبی ہے۔ نہیں، یہ نسل، زبان، تہذیب اور سیاسی اختیار کی جنگ ہے۔ ایرانی خود کو آریائی اور فارسی زبان بولنے والی قوم مانتے ہیں۔ ان کی زبان عربی سے بالکل مختلف ہے۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا، ساسانی سلطنت تباہ ہو گئی، تب سے ایرانیوں کے دل میں ایک زخم ہے جو آج تک بھرا نہیں۔ ہم نے اسلام لیا، تمہاری عربی نہیں۔ یہی آج بھی ایرانی رویہ ہے۔ 680 عیسوی کربلا، وہ زخم جو آج تک بھرا نہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی تقسیم 680 عیسوی میں 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ مسلم دنیا کا 15 سے 20% حصہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کو حقیقی وارث مانتے تھے۔ ان کی میجورٹی ایران کے اندر 90% تک ہے۔ مسلم دنیا کا 80 to 85% حصہ خلفائے راشدین کو فالو کرتے ہیں۔ سعودی عرب ان کا مرکز ہے۔ 1501 میں ایران میں ساسانی سلطنت نے شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا۔ سنی عثمانی سلطنت نے عرب ممالک کی نمائندگی کی۔ دونوں کے درمیان 100 سال سے زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ 500 سال پرانی سلطنت کی دشمنی 2026 میں امریکہ اسرائیل ڈرونز اور میزائلوں کی صورت میں جاری ہے۔ 1979 وہ سال جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1979 میں ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے پوری عرب دنیا کو ہلا دیا۔ آیت اللہ خمینی نے اسلامی انقلاب کے بعد کہا، یہ انقلاب صرف ایران کا نہیں، عرب بادشاہتوں کو اٹھا پھینکو، پوری مسلم دنیا کو آزاد کرو۔ سعودی عرب کے لیے سنی سنائی بات نہیں تھی۔ خمینی سیدھا سعودی بادشاہ کو طاغوت یعنی باغی کہہ رہا تھا۔ 1987 حج کے دوران ایرانی حاجیوں نے مکہ میں سیاسی مظاہرہ کیا۔ سعودی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، 275 ایرانیوں سمیت 400 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ایران نے سعودی عرب پر قتل عام کا الزام لگایا۔ سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات توڑ لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عرب ایران دشمنی سرکاری اور عوامی ہو گئی۔ صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کیا۔ عرب ممالک نے صدام کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب نے صدام کو 25 ارب ڈالر دیے۔ کویت اور UAE نے بھی اربوں ڈالر میں امداد کی۔ اردن نے عراق کے لیے اپنے راستے کھلے رکھے۔ 8 سال کی جنگ، 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت۔ ایران نے عرب ممالک کا یہ غداروں والا رویہ کبھی نہیں بھلایا، اور عرب ممالک نے ایران کی طاقت کا خوف کبھی نہیں بھلایا۔ ایران کے پاس عرب ممالک سے کم آرمی ہے، لیکن ایران نے ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس سے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس حکمت عملی کو کہتے ہیں نیکسس آف ریزسٹنس۔ Iran has developed a sophisticated network of proxies to extend its reach across the Middle East. This strategy allows Tehran to influence regional conflicts while maintaining plausible deniability. ایران نے حزب اللہ بنائی
اسرائیل کے خلاف ایران کا سیدھا بازو، حماس کو مضبوط کیا غزہ اور فلسطین میں اپنی پریزنس کے لیے، حوثیوں کو یمن کے اندر فنڈنگ کی، سعودی عرب اور بحری راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، پی ایم ایف کو عراق کے اندر سپورٹ کیا امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنانے کے لیے۔ ایران نے سیدھی جنگ کے بغیر پورے مشرق وسطیٰ میں ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے۔ عرب حکومتیں اس سے بہت ڈرتی ہیں۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو ڈر ہے کہ ایران ایک ہلال شیعہ بنا رہا ہے۔ ایران، عراق، شام، لبنان، غزہ، یہ پورا راہداری ایران کے اثر میں آ چکی ہے۔ اگر یہ شیعہ ہلال مکمل ہو جاتا تو سعودی عرب عملاً گھیر لیا جاتا۔ اس لیے عرب ممالک ایران کے خلاف ہیں، صرف مذہب کی وجہ سے نہیں، بقا کی وجہ سے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر بے مثال حملہ کیا، 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیل نے غزہ پر تباہ کن جوابی کارروائی شروع کی، 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ جواب سادہ نہیں تھا، اس کی 6 بہت بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، ابراہیم اکارڈ۔ عرب سٹیٹس اسرائیل کی بزنس پارٹنر بن چکی تھی۔ 2020 میں یو اے ای، بحرین، مراکش، سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ڈیل سائن کی۔ سعودی عرب بھی اسی راہ پر تھا، حماس کے حملے نے یہ عمل روک دیا۔ عرب ممالک اب اسرائیل کو صرف دشمن نہیں، تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر بھی مانتے تھے۔ دوسری وجہ، سعودی عرب، یو اے ای، اردن، انہیں اسرائیل سے زیادہ ایران سے ڈر لگتا ہے۔ ایران کے پراکسی گروپ ان کے ملکوں میں ڈی اسٹیبلائزیشن کرتے ہیں۔ ایران ان کی بادشاہتوں کو اوور تھرو کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ عرب ممالک اسرائیل کو ایران کے خلاف بفر مانتے ہیں، انہیں امریکی سیکیورٹی گارنٹیز ہیں۔ ایران کا ساتھ دینا مطلب امریکہ سے سیدھی دشمنی۔ عرب حکومتیں اپنی بادشاہت کی حفاظت کے لیے امریکہ سے زیادہ کوئی ضروری نہیں سمجھتی۔ ایک حیران کن بات، حماس سنی تنظیم ہے لیکن ایران سے پیسہ اور اسلحہ لیتی ہے۔ عرب سنی حکومتیں حماس کی سیاسی سوچ سے بھی اتفاق نہیں رکھتی۔ وہ 2006 میں منتخب ہوئی تھی اور عرب بادشاہتیں جمہوریت کے خلاف ہیں۔ عرب حکومتوں کے لیے حماس ایک ایسا ٹول ہے جسے ایران فلسطین مقصد کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عرب حکومتیں جانتی ہیں کہ ایران انقلاب ایکسپورٹ کرتا ہے، یمن میں حوثی، عراق میں پی ایم ایف، لبنان میں حزب اللہ۔ اگر ایران کا ساتھ دیا تو ایران ان کے اپنے ملکوں میں بھی انقلاب کی کوشش کرے گا۔ یہی تضاد ہے۔ عرب عوام غزہ کے لیے ہمدرد ہے لیکن عرب حکومتیں ایران سے زیادہ خوف کھاتی ہیں۔ اپریل 2024 میں ایران نے سیدھا اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل فائر کیے۔ اردن نے اپنی ایئر سپیس استعمال کر کے ان میں سے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرانے میں اسرائیل کی مدد کی۔ یہی ایران عرب تنازع کی حقیقت ہے۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑا کوارڈینیٹڈ حملہ کیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا، درجنوں ایرانی فوجی کمانڈر شہید ہو گئے۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آپریشن ٹرو پرومس 4 شروع کیا اور نشانہ صرف اسرائیل نہیں تھا۔ ایران نے سعودی عرب، ریاض پر میزائل، تیل کی تنصیبات پر حملہ، امریکی سفارت خانے کو ہٹ کیا، یو اے ای کے اندر دبئی ایئرپورٹ پر ڈرونز، پام جمیرہ میں آگ، بندرگاہ پر حملہ، قطر میں العبید ایئر بیس پر میزائل، گیس تنصیبات، دوحہ میں دھماکہ، کویت ایئرپورٹ اور امریکی اڈوں پر حملہ، بحرین دا 5th US نیوی فلیٹ ہیڈ کوارٹر پر حملہ۔ خلیجی ممالک نے پہلے ہی امریکہ کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنی زمین اور فضا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایران نے پھر بھی انہیں نشانہ بنایا۔ قطر کے سابق وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم نے لکھا، جی سی سی ممالک کو ایران کے ساتھ سیدھی ٹکر میں نہیں کھینچنا چاہیے، چاہے ایران ایگریسر کیوں نہ ہو۔ اگر جی سی سی ایران جنگ ہوئی تو دونوں طرف کے وسائل ختم ہوں گے اور دوسری قوتیں فائدہ اٹھائیں گی۔ عرب ممالک کے سامنے ایک مکمل ڈائلیما تھا۔ اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرو، اسرائیل کا ساتھ دینے والے کہلاؤ گے، اپنی عوام میں ناپسندیدہ ہو جاؤ گے۔ اگر کچھ نہیں کرو، ایران تمہارے شہروں پر میزائل مارتا رہا، اپنی عزت ختم ہو جائے۔ اگر امریکہ کا ساتھ دو،
पूरी मुस्लिम दुनिया में गद्दार कहलाओगे। यही वजह है कि अरब ममालिक ने ना ईरान का साथ दिया ना खुलकर इसराइल का, और फिर भी इन्हें ईरान के मिसाइल मिले। मकसद न्यूट्रल रहना था, लेकिन ईरान ने इन्हें न्यूट्रल रहने नहीं दिया। इस पूरी जंग में सिर्फ अमान एक जीसीसी मुल्क था जिस पर ईरान ने हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमान बरसों से ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा करता रहा। मददगारी ने ओमान को बचाया जब सबने अपने हवाई अड्डे बंद किए, अमान सराहता था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? दो आतिशी चूल्हों के दरमियान खड़ा है पाकिस्तान के लिए यह तनाज़ा सबसे सेंसिटिव है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों के दरमियान फंसा हुआ है। पाकिस्तान की आबादी का 20% हिस्सा शिया है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी। सऊदी अरब यूएई में 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, उनका रोजगार वाबस्ता है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, गैस पाइपलाइन का ख्वाब अभी जिंदा है। 2015 में सऊदी अरब ने यमन जंग में साथ मांगा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया। 2024 में पाकिस्तान ईरान सरहद पर छोटी फौजी झड़पें भी हुई, दोनों ने बातचीत से हल की। 2026 की जंग में पाकिस्तान ने गजा सीज फायर की हिमायत की, जंग की मजम्मत की, लेकिन किसी भी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। न्यूट्रलिटी ही पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ रहा। वज़ीर आज़म ने अरब इस्लामी हंगामी समिट में शिरकत की और सफारती हल की आवाज़ उठाई। यूट्यूब पर देखा जाए तो AI से बनाई गई झूठी वीडियोस में पाकिस्तान को ईरान का साथी दिखाया गया। पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे को रद्द किया। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक ही सदमांगेज सबक है। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से नहीं आता, अंदर से अंदर की ये 1400 साल पुरानी नफरत है, जो आज मिसाइलों की सूरत में अरब शहरों पर गिर रही है। अरब ममालिक और ईरान दोनों मुसलमान हैं, दोनों फलस्तीन के लिए रोते हैं, लेकिन अरब ममालिक को ईरान की प्रॉक्सीज का डर है, इसलिए इसराइल से दोस्ती का रिश्ता बनाना पड़ा। ईरान अरब हुकूमतों को अमेरिका के चोर मानता है, इसीलिए इन्हें डिस्टेबलाइज करना चाहता है। ये तनाज़ा 2026 में ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर खतरा भी शामिल है। क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी? शायद, लेकिन तब जब अरब ममालिक और ईरान दोनों ये समझें कि उनका असल दुश्मन वो नहीं, बल्कि वो कुव्वतें हैं जो इन्हें आपस में लड़ाता रखना चाहती हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक ज़रूर करें या सब्सक्राइब करें। ऐसी और बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच जानें। कमेंट में बताएं, क्या अरब ईरान सुलह का भी मुमकिन है?